السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفۃ، ایک جانشین۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد، جو فساد بپا کریں گے، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ خون بہائیں گے، ونحن نسبح، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہا، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم، اور سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو، اسماء، نام، کلھا، سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم، ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پس کہا، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان سب کے سب ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا، مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال، کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دیجئے ان کو، باسمائہم، ان سب ناموں کی، فلما، پس جب، انباہم، ان کو خبر دی، باسمائہم، ان سب ناموں کی، قال، انہوں نے کہا، قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا تم سے، انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات، غیب آسمانوں کے، والارض، و زمین کے، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں سے بتا رہے ہیں کہ میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس خلیفہ سے مراد آدم علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تو فرشتے کہنے لگے، قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خونریزیاں کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، تفرقہ بازی کریں گے۔ تو اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں کہ فرشتے غیب جانتے تھے، نہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ غیب جاننے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جس کو جتنا علم دے دے، اس سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنا علم دیا ہوگا کہ یہ کچھ کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آتا ہے کہ اس میں تخفیف ہے، مخفف ہے یہ الفاظ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو مخلوق میں بنا رہا ہوں وہ یہ والے کام کریں گے، زمین میں فساد کریں گے، خونریزیاں کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، پھر آپ ایسی قوم کو کیوں بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خونریزیاں کریں گے، تفرقہ بازی کریں گے؟ اگر تو آپ کا مقصود عبادت ہے کہ آپ ان سے عبادت چاہتے ہیں، تو پھر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم تیری تعریف بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ انسان تو کوتاہی کر سکتا ہے اللہ کی عبادت میں، کر سکتا نہیں بلکہ کر رہا ہے، بہت زیادہ کوتاہیاں کر رہا ہے انسان، لیکن فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو کسی بھی حکم میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ تا قیامت اپنی ڈیوٹیاں بخوبی نبھا رہا ہے۔ یہ تو انسان ہی ناشکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نواز بھی رہا ہے، اسے دن رات نعمتیں بھی دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت میں اتنی غفلت برتتا ہے کہ اللہ نے اگر 5 وقت کی نماز فرض کی تو اس میں سے 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، باقی چھوڑ دی، یا 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی۔ تو ہمارا یہ حال، لیکن فرشتوں کا یہ حال نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جس جماعت کو اپنی تسبیح کے لیے لگا دیا، وہ تا قیامت اسی کام پہ لگے رہیں گے، ان کی مجال ہی نہیں کہ اس میں کوتاہی کر جائے۔ تو اس لیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قال، کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام، کلھا، سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم، ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پس کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان سب ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی اپنے بات میں سچے ہو تو پھر میں نے جو آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ہیں، ان ناموں کی مجھے خبر دو کہ وہ کیا نام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام الہام کے ذریعے سے بتائے، واللہ عالم وہ کیا نام تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی کچھ چیزوں کے نام تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چرند پرند کے نام تھے، واللہ عالم۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تو قال انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ فرشتے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے تو نے ان کو کیا سکھایا ہے، ہم صرف اتنا ہی جانتے جتنا تو ہمیں سکھاتا ہے، تیرے سکھائے ہوئے سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا انکار بھی ہو رہا ہے کہ فرشتے غیب نہیں جانتے، اس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ اور دوسرا یہاں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ غیب جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہدا، کوئی بھی غیب نہیں جانتے تھے، اللہ نے صرف یہ چیز اپنے پاس رکھی ہے۔ قال کہا یا آدم اے آدم انبئہم خبر دیجئے ان کو بھی اسماء سب ناموں کی، فلما پس جب انباہم خبر دی ان کو بھی اسماءہم ان سب ناموں کی، قال کہا اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں غیب السماوات غیب آسمانوں کے والارض زمین کے، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو جس چیز کو تم لوگ چھپاتے ہو میں تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو پھر تم کیسے اس چیز کا اعتراض کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی اس مخلوق کو بنانے میں کہ اس میں اللہ کے نبی، انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر آدم علیہ السلام کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ فساد برپا کریں گے، اس کا علم بھی اللہ نے ان کو دے دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ہمیں یہاں سے ایک بڑا مین نقطہ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز سوائے اللہ کے کوئی بھی ہستی غیب نہیں جان سکتی، صرف اور صرف یہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے شایان شان ہے کہ وہی غیب کی خبریں جاننے والے ہیں۔ اس کے نبی بھی جو بات کرتے ہیں وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتا دی ہوتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کے بغیر نبی بھی کوئی بات نہیں کرتے، نبی بھی صرف اتنا ہمیں بتاتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتا دیا، جتنی خبر اللہ نے ان کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا آج نہیں تو کل ہم نے چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، باقی رہنے والی آخرت ہے، بقا آخرت کو ہے، دنیا کو نہیں، بقا اللہ کی ذات کو ہے، انسان کو نہیں۔ تو خدا کے لیے کوشش کیا کریں یہ دنیا سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائیں ہم، تاکہ اللہ ہماری آخرتیں سنوار دے۔ آمین ثم آمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔